السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 25ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سارے میکانزم کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کی: ایمان معرفت قلب، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے، اور یوں انسان کے لیے ابدی و مقصدی نصب العین اور اس کے تعینات کو سند جواز بخشی، جو آج 21ویں صدی میں بھی وہی اہمیت رکھتے ہیں جو ابتدا میں تھی۔ اول، اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر یقین۔ دوم، فرشتے جو نوری مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرائض انجام دیتے ہیں پر یقین رکھنا۔ سوم، تمام کتب الہی ما قرآن یعنی یقین کی یہ خدا کا کلام ہے اور سب کا منبع لوح محفوظ ہے، بے شک قرآن مکمل عطیہ الہی ہے۔ چہارم، تمام رسولوں پر ایمان با محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت پر یقین۔ پنجم، یوم آخرت یعنی اس کے بعد کی دنیا اور جزا و سزا کا یقین۔ ششم، تقدیر یعنی کوئی کاتب تقدیر انسان کی تقدیر کا معمار ہے، یہ یقین رکھنا۔ ہفتم، خیر و شر حقیقت ہے پر یقین رکھنا۔ انسانی زندگی کا یہی ایجنڈا اور دستور العمل اس کی فطرت میں پنہا رکھا گیا۔ اسی ایجنڈے اور دستور و عمل پر انسان نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ انسان نے اپنا مقصد دیکھ رکھا ہے، مقصد کے حصول کے لیے محرکات انبیاء فراہم کرتے رہے، اور یوں انسان اپنے فطری ایجنڈے اور دستور العمل کے مطابق اور اپنی جسمانی، دماغی اور ذہنی جدوجہد کے ذریعے ایک ایسی منزل پر آ پہنچا ہے جہاں وہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیلی ہدایت کا مستوجب ٹھہرا، اور پھر اس کی روشنی میں سفر کو جاری رکھتے ہوئے 21ویں صدی میں داخل ہو گیا ہے۔ 21ویں صدی کا انسان سابقہ صدیوں کی طرح مذہبی نہیں ہے، اب عقل و سائنس کا دور ہے۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا یہ امتیاز ہے کہ وہ انسان کو اس کی فطرت کے مطابق مقصدی نصب العین یا ایمان کی راہ دکھاتی ہے، مگر اس کی عقل و سائنس کی سطح پر تجربات و مشاہدات، دلائل اور نتائج مرتب کرنے کی ترغیب بھی دیتی ہے، کیونکہ عقدہ کھلنے کی بالآخر یہی راہ ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھی بھیجے ان کو یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ معلوم ہوا کہ خدا کا تصور اور اس کی عبادت کا تصور عالمگیر رہا ہے اور ہے۔ یہی وہ اول و آخر نصب العین ہے جو انسانوں کی فطرت اور خون میں رواں ہے۔ اسی نصب العین کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل صورت میں پیش کر دیا ہے، جس کے ساتھ ہی شرک کے راستے بند ہو گئے۔ سائنس کے ابتدائی تجرباتی و مشاہداتی دور میں خصوصاً یورپ میں بڑے بڑے اور صاحب بصیرت حکماں نے خدا کو نہ ماننے کی مہم چلائی۔ یہ مہم خدا کے خلاف نہ تھی، بلکہ مذاہب نے نئے بتوں کو خدا بنا لیا تھا۔ یہ ان خداؤں سے انکار کی مہم تھی، ورنہ خدا سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ انسان کے اندر خدا ہی محرک اول ہے اور خدا ہی مقصود انسان ہے۔ خدا کو تو بے حجاب کر دے، خدا تجھے بے حجاب کر دے، لیکن ایک تصور تو خدا کا انسان کے لیے درکار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کئی بار غیر خدا کو خدا بنا بیٹھا۔ امام غزالی لکھتے ہیں، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو ایک مخلوق ہے اور تیرا پیدا کرنے والا کوئی ایک ضرور ہے۔ اسی پروردگار نے اس دنیا کو اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کو پیدا کیا ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اس کی مثل کوئی دوسرا نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، ازل سے ابد تک اسی ہستی کا وجود یقینی ہے، فنا کا اس کے لیے کوئی امکان نہیں۔ اس ذات کی ہستی اس کی اپنی ذات سے ہے، اس کو کسی سبب و علت کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے تمام موجودات کا وجود اسی کی ذات کے باعث ہے۔ وہ بذات خود نہ جوہر ہے، وہ کسی وجود میں نہیں سماتا، نہ کسی چیز کی مشابہت میں ہی رکھتا ہے، اور نہ دنیا کے موجودات اس کی مثل ہیں۔ اس کی شکل کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں ہم کو چون چرا کا حق ہے۔ خدا کا کوئی تصور نہیں مگر مقصد، پھر بھی خدا ہے۔ خدا ہی کو پانے کا نصب العین ہے۔ آخر وہ کیا پائے گا؟ آخر کچھ تو تصور چاہیے، مگر تصور تو ہے نہیں، اسے کوئی تصور احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ علامہ اقبال کے الفاظ ذرا تسلی کرتے ہیں: نمود اس کی، نمود تیری، نمود تیری، نمود اس کی۔
انسان نے اپنی نمود کو بڑھانا ہے تو اسے خدا کی نمود کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ اسی بات کو شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ توحید کے 4 مرتبے ہیں۔ اول کہ صفت وجوب وجود کو باری تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دے اور اس کے سوا کوئی واجب نہ ہو۔ دوم، عرش، آسمان و زمین اور تمام جوہروں کا خالق خدا تعالیٰ ہی کو سمجھے، اس پر کسی گروہ کو اختلاف نہیں رہا۔ سوم، زمین و آسمان اور اس کے درمیان سب چیزوں کا مدبر خدا ہی کو سمجھے۔ چہارم، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ شبلی نعمانی نے انسان کے مقصدی نصب العین کی جدوجہد کو 21ویں صدی کے کرب و جوار میں آ کر چھوڑا ہے۔ لکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی تھی جو آخری زمانہ تک کے لیے اور تمام قوموں کے لیے تھی، اور علم الہی میں یہی تھا کہ بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عقلی انسانی تحقیق و تلاش کے آخری مراحل طے کرنا چاہے گی، اور قدرت کے سر بمہر خزانے وقف عام ہوں گے، اور اقلیت کا دورہ ہوگا، اور ہر شے دلیل و ثبوت کی محتاج قرار پائے گی۔ اس لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل و براہین، ثبوت اور شواہد کی بھی تلقین کی گئی۔ گویا مذہبی رہنمائی کے خد و خال کی بنیاد پر انسان اپنے جوہری ذرائع کو بروئے کار لا کر آگے بڑھا ہے اور آج ایک نئی دنیا بنا بیٹھا ہے۔ انسان کو ایک گنا اعتماد حاصل ہو گیا ہے، اسے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کار نبوت کیا ہے، انسانی زندگی کا ایجنڈا اور دستور عمل اس کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ وہ خدا کی کائنات پر خدا کے مقصدی نصب العین کے عین مطابق تصرف اور مسخر کرنے کی راہ پر ہے۔ چارلس ڈارون، جس کے نظریہ ارتقاء کو خدا کا متبادل بنا کر پیش کرنے کی ایک عقلی اور سائنسی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش گو محض مذہبی اجارہ داری کے خلاف تھی۔ اس سے خدا کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ تحقیق میں خدا میرا موضوع ہی نہ تھا، اور نہ مجھے خدا سے انکار ہے۔ یہ موضوع ایسا ہے جو کبھی آئندہ عقل و سائنس سے ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج کی عقلی و سائنسی دنیا انسان کو ہی مرکز و محور بنا بیٹھی ہے کہ عقدہ کائنات اور اسرار قدرت کا راز انسان ہی کے ہاتھوں فاش ہوگا۔ یہ انسان کا اپنے آپ کو پانے کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے۔ اسلامی تعلیمات میں معرفت خدا کے لیے معرفت خود کو ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دوبارہ نقل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ایمان یعنی خدا کو ماننا، معرفت قلب زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ہے۔ اس کی توضیح امام غزالی یوں کرتے ہیں، انسان اپنے وجود سے خدا کو پہچاننے اور اپنی صفات کے پہچاننے سے خدا کی صفات کی معرفت کرے، اور اپنے تصرفات کو جو اسے اپنے جسم پر ہیں اس کے ذریعے خدا کو سمجھنے کے اس کے تصرفات کتنے وسیع ہوں گے۔ مقصدیت کے نصب العینی تعینات میں دوسرے مزید 6 تعینات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام باقی تعینات تعین اول کے مضمرات میں ہیں، یہاں ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے نوری کارکن ہونے کی اور غیر مادی ہونے کی سوچ آہستہ آہستہ انسان جان رہا ہے، کیونکہ وہ خود اس شعوری سطح کے قریب ہے۔ یہاں وہ یہ جان لے گا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے مادی کارکن ہیں، اور قریب قریب ان کا کردار بھی فرشتوں جیسا ہے۔ فرق وہی ازلی و ابدی ہے کہ فرشتوں کی نوری مخلوق محض حکم الہی کی پابند ہے، انحراف ممکن نہیں ہے، مگر جبکہ انسان میں انحراف ممکن نہیں ہے، جبکہ انسان میں ماننے اور نہ ماننے کا حسین امتزاج ہے، اور یہی خدا کی شان ہے اور یہی خدا کو پسند ہے، ورنہ اس کی ضرورت ہی کب تھی۔ سب کا کتب الہی معلوم و نامعلوم اور رفتار زمانہ سے کم و بیش سب کی سب وہی الہی اور صحیفہ الہی ہونے میں کامل یقین مسلمانوں کے ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا گیا، تاکہ انسان کی ماضی کی جدوجہد کو سند جواز ملے، اور یہ قرار پائے کہ مقصدی جدوجہد پہلے بھی انسانوں نے انبیاء کی راہبری میں کی ہے، اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور نزول قرآن حکیم کے بعد اب یہ مقصدی جدوجہد زیادہ فیصلہ کن اور شعوری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور یہ آخری دستاویز ایک مکمل دستور عمل کے طور پر انسان کے آخری لمحوں تک کفایت کرے گی۔ تمام سابقہ رسولوں پر ایمان اسی طرح لازم قرار دیا گیا
جیسے سابقہ کتب الہی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کو ساتھ لے کر چلنے کی یہ بڑی کلید ہے۔ یوم آخرت، کاتب تقدیر اور نیکی بدی کے موضوعات الگ سے تفصیل مانگتے ہیں۔ یہ آج 21ویں صدی میں بھی اسی طرح عقلی اور سائنسی سطح پر زیر بحث ہیں جیسے آغاز اسلام، بلکہ آغاز انسان کے موقع پر تھے۔ یہ انسانی مقصدیت کے حصول کے لیے زاد راہ اور محرکات کے طور پر کام آتے ہیں۔ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیلی شان یہی ہے کہ وہ انسان کی داخلی ضرورت و تکمیل کو ہر دم مد نظر رکھتی ہے اور خارجی و معروضی حالات کے لیے ہر دم تیار رہنے کا احساس زندہ رکھتی ہے۔ 7ویں صدی عیسوی یا پہلی صدی ہجری سے لے کر 21ویں صدی عیسوی یا 15ویں صدی ہجری تک کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی سال اور کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تازگی یا اہمیت کم ہوئی ہو۔ جو انسان اچھی داخلی و خارجی تیاری سے میدان زندگی میں قدم رکھتا ہے، زیادہ اطمینان سے زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ آج اگر انسان کی تیز رفتار زندگی میں فقدان ہے تو اطمینان اور خوشی کا۔ داخلی تیاری ہو تو اطمینان اور خوشی دیر پا ہوتی ہے اور خارجی تیاری میں اطمینان دیر پا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا دعویٰ ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج بھی کسی سطح پر رابطہ کرے گا وہ بھرپور زندگی گزارتے ہوئے اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اور یہ یقینی بات ہے، انبیاء کا مقصد انسان کو تیار کرنا ہے۔ انسان تیار ہو کر زندگی کے کسی پیشے سے وابستہ ہو کر اپنا حصہ ادا کرتا ہے۔ اس کا تعین انبیاء کے ذمہ نہیں ہوتا، یہ خدا کے ذمہ ہے یا اس کے انسان کے ذمہ۔ انبیاء کے مقاصد و فرائض کا دائرہ وحی کے ذریعے انسان کو باشعور بنانا ہے تاکہ وہ دنیا میں اپنے حصے کی ذمہ داری احسن طریق سے پوری کر سکے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مع السلام۔